سوچئے ایک ایسی شخصیت ہو سکتی ہے جو شیعہ اور سنی دونوں کے لیے استاد کا درجہ رکھتی ہو، ایک ایسا عالم جن سے سب نے علم حاصل کیا، لیکن پھر بھی انہی کے دور میں امت کے راستے الگ ہونا شروع ہو گئے۔ جی، یہ کہانی ہے امام جعفر الصادق کی، اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اتحاد کی ایک علامت کے ہوتے ہوئے بھی تقسیم کیسے جنم لیتی ہے۔ مدینہ میں جنت البقیع کے اس قبرستان میں امام جعفر الصادق کی یہ سادہ سی قبر ہے۔ یہ سادگی ہی ان کی پوری زندگی کی عکاسی کرتی ہے۔ وہ دنیاوی طاقت اور شہرت سے ہمیشہ دور رہے، لیکن ان کے علمی ورثے نے تاریخ پر ایک ایسا گہرا نشان چھوڑا ہے جو آج بھی ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ امت میں تفریق کی یہ لکیریں آخر کہاں سے شروع ہوئی۔ تو بنیادی سوال یہی ہے، آخر ایسا ہوا کیسے؟ ایک ایسی شخصیت جو سب کو جوڑنے کی صلاحیت رکھتی تھی، ان کی موجودگی میں بھی امت الگ الگ راستوں پر کیسے چل پڑی؟ یہی اس پوری کہانی کا مرکزی نقطہ ہے۔ اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے ہمیں خود امام جعفر الصادق کی شخصیت کو سمجھنا ہوگا۔ وہ صرف ایک عالم نہیں تھے، ان کا تو نسب ہی، ان کی پہچان ہی اس اتحاد کی ایک زندہ مثال تھی جو بعد میں ٹوٹنے والا تھا۔ اچھا، ذرا اس شجرہ نسب پر نظر ڈالیں۔ والد کی طرف سے دیکھیں تو ان کا سلسلہ اوپر جا کر امام علی علیہ السلام سے ملتا ہے، اور والدہ کی طرف سے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تک۔ یعنی وہ ایک ایسے سنگم پر کھڑے تھے جہاں اسلام کی دو عظیم ترین شاخیں آ کر مل رہی تھیں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ ان کے زمانے کے ایک عالم عمر ابن ابی المقدم نے کیا خوب بات کہی تھی۔ وہ کہتے تھے، جب میں جعفر کو دیکھتا ہوں تو مجھے ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب اور راز دونوں ایک ساتھ نظر آتے ہیں۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ ان میں نبوت کا وہ راز بھی تھا جو امام علی سے وراثت میں ملا، اور صدیقیت یعنی سچائی کا وہ راز بھی جو حضرت ابو بکر سے ملا۔ تو پھر سوال اٹھتا ہے کہ ایک ایسی شخصیت جو اتحاد کی اتنی بڑی علامت تھی، ان کے ہوتے ہوئے یہ سب کیسے ہوا؟ اس کے لیے ہمیں اس دور کے ماحول کو دیکھنا پڑے گا۔ وہ دور تاریخ کے سب سے بڑے سیاسی طوفانوں میں سے ایک تھا، لیکن کہتے ہیں نا، ہر بحران اپنے ساتھ ایک موقع بھی لاتا ہے۔ دیکھیں، ہو یہ رہا تھا کہ بنو امیہ کی خلافت کا سورج ڈوب رہا تھا، ان کی حکومت کمزور پڑ رہی تھی، اور دوسری طرف بنو عباس کی حکومت ابھی پوری طرح سے قائم نہیں ہوئی تھی۔ تو ان دو بڑی سلطنتوں کے بیچ میں ایک خلا پیدا ہو گیا، اور یہی وہ خلا تھا جس نے امام جعفر کو مدینے میں علم کی ایک ایسی شمع روشن کرنے کا موقع دیا جس کی مثال نہیں ملتی۔ تو جب اس سیاسی خلا میں باقی سب لوگ اقتدار اور حکومت کے لیے لڑ رہے تھے، امام جعفر نے ایک بالکل ہی الگ راستہ چنا۔ انہوں نے تلوار نہیں اٹھائی، بلکہ قلم اور علم کو اپنا ہتھیار بنایا۔ وہ کوئی بادشاہ یا خلیفہ نہیں بنے، بلکہ وہ استادوں کے استاد بنے۔ اور ان کا علمی مرکز کتنا بڑا تھا، ذرا تصور کیجئے، 4000 سے زیادہ شاگرد، آج کے دور میں بھی ایک بہت بڑی یونیورسٹی کے برابر ہے۔ اس زمانے کے لحاظ سے تو یہ ایک ناقابل یقین بات تھی کہ مدینہ میں ان کے حلقہ درس میں اتنے لوگ علم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے۔ اور یہ شاگرد کوئی عام لوگ نہیں تھے۔ ان ہزاروں میں دو نام ایسے ہیں جو آج سنی دنیا کی بنیاد سمجھے جاتے ہیں، امام ابو حنیفہ اور امام مالک بن انس۔ جی ہاں، بالکل صحیح سنا۔ سنی فقہ کے دو سب سے بڑے اماموں نے علم براہ راست اس شخصیت سے حاصل کیا جنہیں شیعہ اپنا امام مانتے ہیں۔ یہ بات ان کی علمی حیثیت کو سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ وہ ایک ایسی شخصیت تھے جن کا احترام ہر کوئی کرتا تھا۔ سنیوں نے حدیث بیان کرنے والا ایک بڑا فقیہ یعنی قانون دان اور ایک روحانی پیشوا مانتے تھے، اور دوسری طرف شیعہ انہیں اپنا چھٹا امام مانتے ہیں۔ وہ سب کے لیے قابل احترام تھے۔ لیکن بات صرف علم کی نہیں تھی۔ آخر وہ کون سی چیز تھی جس نے انہیں ہر مکتب فکر میں اتنا مقبول اور قابل احترام بنا دیا؟ اس کا جواب ان کے کردار میں ملتا ہے، ان کی گہری روحانیت اور دنیا سے مکمل بے رغبتی۔ انہوں نے ایک راستہ چنا جسے عزلہ کہتے ہیں۔ عزلہ کا مطلب ہے اللہ کی عبادت کے لیے دنیاوی معاملات سے، شہرت اور طاقت سے خود کو الگ کر لینا۔ انہوں نے زندگی بھر نہ کوئی سرکاری عہدہ قبول کیا اور نہ ہی کبھی سیاسی طاقت کی خواہش کی۔ تو اب ہم اس کہانی کے سب سے بڑے تضاد پر آ کے کھڑے ہو گئے۔ اگر ایک شخصیت علم میں، نسب میں اور اپنے کردار میں ہر لحاظ سے سب کے لیے اتحاد کا مرکز تھی،
تو پھر انہی کے دور سے امت کی تاریخ کی سب سے بڑی تقسیم کا آغاز کیوں ہوا؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ہی اس سلسلے کی بنیاد ہے۔ اگلی بار ہم اسی گتھی کو سلجھانے کی کوشش کریں۔